پر عمل کرتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو عمل کراتا ہے، اپنے پڑوس کے لوگوں کو عمل کراتا ہے، اپنے دیگر لوگوں کو عمل کراتا ہے، تو انسان ایسا ہے کہ جہاں رہتا ہے اللہ اس جگہ پر انوار و رحمت کی برسات برساتا ہے۔ نقیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا الحاج اختر رضا صاحب ضیائی، جن کی نقابت مشہور و معروف ہے اور جو ہمیشہ اپنی نقابت کے ذریعے سے آپ سبوں کو تازہ دم رکھتے ہیں، اور اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ جاگتے رہیں گے تو جہاں آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو آپ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہتے رہیں گے، تو ایک طرف سننے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، دوسری طرف زبان سے اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں گے تو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہم سب مل کر سب سے پہلے اور اپنے آقا دونوں جہاں کے مالک و مختار آفتاب رسالت، ماتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت، صاحب شریعت، مصطفیٰ جان رحمت، پیارے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں جی لگا کر بآواز بلند درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ پڑھیے جھوم کر کے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغور میری بات کو سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگی۔ میری بات اس تعلق سے ہے کہ ایصال ثواب یعنی مرنے کے بعد مردے کو ثواب پہنچانا برحق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، ائمہ کا بھی اقوال ہے، اجماع بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلاق دو عالم کا ارشاد ہے، انکم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بے شک تم سبوں کو موت آنی ہے، تمہیں ایک نہ ایک مرنا ہے، ایک نہ ایک موت کے گھاٹ تمہیں گزرنا ہے، موت کے پلسرات سے تم گزرنا ہے، تم سب کو موت آنی ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم کس لیے اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن ہماری اٹھائی کس لیے ہوگی؟ بعث و نشر کس لیے ہوگا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جب موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، انسان کی روح جب قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو اس کے بعد عالم کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان کل تک ہمارے درمیان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، کل تک ہمارے درمیان بولتا نظر آتا ہے، ہماری باتیں سنتا نظر آتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہی انسان اب روح نکل گئی، نہ بول پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، نہ آنکھ سے دیکھ پاتا ہے، نہ ہاتھ سے پکڑ پاتا ہے، نہ قدم سے چل پاتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ کان تو موجود ہے، سن نہیں پا رہا، آنکھ موجود ہے، دیکھ نہیں پا رہا، ہاتھ موجود ہے، پکڑ نہیں پا رہا، پیر موجود ہے لیکن چل نہیں پاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کل تک سید رحمت علی صاحب آپ کے درمیان تھے، آپ کی گلیوں سے گزرتے تھے، خانے خدا میں جایا کرتے تھے، اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے، آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کرنے کے بعد ان کے کان بھی موجود تھے، انتقال کرنے کے بعد ان کی آنکھیں بھی موجود تھی، انتقال کرنے کے بعد ان کے کان بھی موجود تھے، انتقال کرنے کے بعد ان کا ہاتھ بھی موجود تھا، ان کا پیر بھی موجود تھا، لیکن کیا بات ہے کہ انتقال کرنے کے بعد ان کو آپ نے ایک چارپائی پر لٹا دیا ہے، اب ان کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، ان کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، قوت سماعت کام نہیں کر رہی ہے، سونگنے کی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، دیکھنے کی طاقت کام کر نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک ان کے اندر روح موجود ہے، جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو روح موجود ہونے کی وجہ سے ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پیر بھی کام کرتا ہے، کان بھی کام کرتا ہے، آنکھ بھی کام کرتا ہے، تو روح اس طاقت کا نام ہے کہ ہمارے جسم میں موجود ہو تو ہاتھ بھی کام کرتا ہے، پیر بھی کام کرتا، روح جس دن جدا ہو جاتی ہے، اب ہاتھ پیر کام نہیں کرتا ہے، تو روح جس دن جدا ہو جائے، ہاتھ پیر موجود ہو کر کے کام نہیں کرتا ہے، تو روح کا ہمارے ساتھ ایسا رشتہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ تو روح ہے جس کا جسم سے رشتہ ہے، ہمارا نبی سے جو رشتہ ہے ایمان عقیدے کا رشتہ ہے، جب تک ہماری محبت نبی سے رہے گی ہمارا ایمان بھی بچا رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی بچا رہے گا، ہم سب میں صحیح عقیدہ بنے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت
بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو نبی سے ہمارا رشتہ ایمان عقیدے کا ہے، جسم کا رشتہ ہمارے جسم سے، روح کا رشتہ ہمارے جسم سے کیا ہے؟ روح کی حیثیت سے ہے۔ روح نکل گئی، ہاتھ پیر کام نہیں کرتا، لیکن میرے نبی سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ایمان عقیدے کا ہے۔ اس لیے کہ نبی جان ایمان ہے، روح کائنات ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اس لیے کہ نبی سے جو محبت کرتا ہے، نبی سے جو عقیدت رکھتا ہے، وہ یا ایمان عقیدہ اس کا بچا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں جس بارے میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، کسی کے مذہب کا اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا اختلاف نہ ہو، خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی